ان میں بعض انسانوں میں ہیں اور بعض جنات میں ہیں، اور جو بھی نبی کا دشمن ہے قرآن نے اس کو شیطان کہا۔ یہ شیطان ہے، انسانوں میں نبی کا دشمن ہو یا جنات میں نبی کا دشمن، سرکش لوگ ہیں، یہ شیطان لوگ ہیں، انسان نہیں ہے۔ انسان کا کام ہی نہیں ہے، اگر جو انسان ہوگا شریف ہوگا اس کا کام ہی نہیں ہے۔ شریف انسان تو جانوروں کو بھی نہیں چھیڑتا، یہ شیطان لوگ ہیں، شیطان لوگوں کا کام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کو نبی کے خلاف، نبی کے لائے ہوئے دین کے خلاف خوشنما دل فریب باتیں سکھاتے ہیں ایک دوسرے کو، یعنی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں مذہب کے خلاف۔ دیکھو نہیں کہا جا رہا ہے، کہا جاتا ہے قرآن گنڈوں کی کتاب۔ ارے پاگلو، گنڈوں کی بھی کوئی کتاب ہوتی ہے؟ بولنے سے پہلے تولو تو صحیح۔ اور واللہ تاللہ باللہ جس مبارک کتاب کو گنڈوں کی کتاب کہا جا رہا ہے، ذرا اس کتاب کا لہجہ اور انداز تو دیکھو، کون سا عنوان ہے جو اس کتاب نے بیان کرنے سے چھوڑا ہو؟ اسی قرآن نے، بلکہ انسان کو شعور انسانیت کسی نے دیا ہے تو وہ اللہ کی کتاب قرآن مقدس ہے۔ رحم کی بات قرآن کرتا ہے، کرم کی بات قرآن کرتا ہے، تہذیب کی بات قرآن کرتا ہے، تمدن کی بات قرآن کرتا ہے، کلچر کی بات قرآن کرتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ قرآن بتاتا ہے، کھانے پینے کے اصول قرآن فراہم کرتا ہے، حلال و حرام کا قانون قرآن فراہم کرتا ہے، سود کی حرمت کو قرآن بیان کرتا ہے، اولاد کے حقوق کو قرآن بیان کرتا ہے، تعلیم کے جو سوتے پھوٹتے ہیں وہ قرآن مقدس کے علوم سے ہو کر کے گزرتے ہیں۔ قرآن مقدس وہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن سے سارے علوم کے سوتے پھوٹتے ہیں، لیکن جہالت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے قرآن میں 1450 سال پہلے قرآن میں کہا یہ ایک دوسرے کو خوشنما باتیں سکھاتے ہیں، یہ مکر کرتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں یہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے آ رہا ہے فرمایا یہ جو باتیں بکتے ہیں نا، ان کے پاس کوئی علمی ٹھوس دلیل نہیں ہے، یہ صرف گمان کی بنیاد پر، ظن کی بنیاد پر، شکوک و شبہات کی بنیاد پر بولتے ہیں۔ اٹھا کے دیکھیں قرآن، آیتیں پڑھو تو ایسا لگے کہ جیسے قرآن مقدس آج کے ماحول میں گفتگو کر رہا ہے، حالانکہ یہ بات 1450 سال پہلے کہی جا رہی ہے۔ یہ سب ظن و تخمین پر باتیں کرتے ہیں، ان کی ہوائی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن قرآن ہے جو ٹھوس دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے، علم کے ساتھ۔ قرآن نے ہر دور کو چیلنج کیا ہے، اگر اس کتاب کے کتاب اللہ ہونے میں کسی کو شک ہے تو آؤ اس جیسی کوئی صورت بنا لاؤ۔ کیوں اتنی کٹ حجتیاں کرتے ہو؟ اس جیسی کوئی صورت نہیں لا سکتے، کہہ دیا نہیں لا سکے، کوئی آج تک نہیں لا سکتا۔ قرآن مقدس کی شان یہ ہے کہ قرآن بچے کو یاد ہوتا ہے۔ دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، ہمارے حفاظ مصلے پر کسی کی عمر 15 سال، کسی کی عمر 16 سال، یہ ابتدائی جوانی کے بچے بھی پورا قرآن سنا رہے محراب میں، بوڑھے بھی سنا رہے۔ قرآن مقدس کی شان، دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے جو لفظ بلفظ یاد کی جاتی ہو اور لفظ بلفظ ہر سال سنائی جاتی ہو۔ ہے کوئی کتاب تو بتاؤ، یہ صرف قرآن ہے۔ اور پھر قرآن کی شان یہ ہے، جس قرآن کو گنڈوں کی کتاب ہونے کا تانا دیا جاتا ہے اس دنیا کے اندر، اس قرآن کی شان یہ ہے کتنی بھی اچھی کتاب ہو، ایک مرتبہ پڑھو، 2 مرتبہ پڑھو، 3 مرتبہ پڑھو تو بوریت محسوس ہونے لگتی ہے۔ تنہا یہ قرآن کی شان ہے، جتنی مرتبہ پڑھتے جاؤ کیف بڑھتا چلا جاتا ہے، لذت بڑھتی چلی جاتی ہے، کبھی بوریت نہیں ہوتی۔ پڑھا جا رہا ہے قرآن 1400 سال، 1450 پڑھا جا رہا ہے، کثرت سے پڑھا جا رہا ہے قرآن۔ اس قرآن کی شان ہی جدا ہے، یہ اللہ کی کتاب۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کی کتاب کا دامن مضبوطی سے پکڑو، اس کی کثرت سے تلاوت کرو، اس لیے کہ یہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کی ہر فرشتے کو بھی اجازت نہیں ہے، ہر فرشتہ اس کتاب کو نہیں پڑھ سکتا۔ چند فرشتے ہیں جو مخصوص کیے گئے جو پڑھ سکتے ہیں، بقیہ جو دوسرے فرشتے جنہیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، عام فرشتے
تو اللہ سے کہتے ہیں مولا ہمیں تو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو اللہ فرماتا ہے جاؤ اور میرے جو بندے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان کے منہ پر اپنا منہ رکھو اور قرآن کی لذت حاصل کرو۔ یہ قرآن ہے، ہم نے قرآن کی اہمیت نہیں جانی۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ محض گمان کی بنیاد پر باتیں کر رہے ہیں۔